السلام علیکم۔ مائی پاکستان ویب ٹی وی کے پروگرام پاکستان ایسے بنا کے ساتھ میں ہوں محمد سیف اللہ۔ میرے پاس اسد سلیم شیخ کی کتاب انسائیکلوپیڈیا تحریک پاکستان ہے، جس کے صفحہ نمبر 79 پر کچھ یوں درج ہے: اردو ہندی تنازع۔ یہ ہندوستان میں مسلمان دور حکومت کی یادگار تھی۔ اس کا ادب مسلمانوں کی سرپرستی میں فروغ پا رہا تھا۔ البتہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہ تھی، بلکہ اس کی ترقی و ترویج میں ہندو ادیبوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ 19ویں صدی میں یہ زبان اچھی خاصی عام ہو گئی تھی۔ پنجاب، سرحد اور بہار میں یہ عدالتی اور سرکاری زبان تھی۔ انگریزوں کی حکومت کے قیام اور 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی سے اردو زبان کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ عدالتی اور سرکاری زبان تھی کیونکہ انگریزوں نے اردو اور فارسی کو پس پش ڈال کر انگریزی کو رائج کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہندو عموماً اردو کی ترقی و ترویج کے حامی نہ تھے۔ انگریزوں کی اردو مخالفت کی پالیسی سے شہ پا کر ہندوؤں نے 1867 میں بنارس میں ایک تحریک چلائی کہ اردو اور فارسی رسم الخط کی جگہ ہندی زبان اور اس کے رسم الخط کو رائج کیا جائے۔ دفتروں اور عدالتوں میں اردو کی جگہ ہندی اور اس کا رسم الخط استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہندوؤں نے اس تحریک کو دوسرے علاقوں میں بھی پھیلایا اور پروپیگنڈا کے لیے مختلف شہروں میں کمیٹیاں بنا ڈالیں۔ اردو زبان کے خلاف ہندوؤں کی تحریک کو فروغ اس وقت ملا جب بنگال کے گورنر نے 1871 میں اردو زبان کے لیے حد تک آمیز الفاظ استعمال کیے اور حکم دیا کہ دفتروں میں اردو ہرگز استعمال نہ کی جائے۔ ایسے اقدام سے ہندی زبان کے حمایتیوں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے زور و شور سے تحریروں اور تقریروں کے ذریعے اردو کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہاں ہم ذکر کرتے ہیں سر سید احمد خان کا۔ سر سید احمد خان جو کہ ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار تھے، اس تحریک سے بہت افسردہ ہوئے اور مستقبل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے متحد نہ ہونے کی پیش گوئی کرتی۔ جب اردو کے خلاف پروپیگنڈا بڑھا تو دسمبر 1973 میں الہ آباد میں اردو ڈیفنس سوسائٹی قائم کر دی گئی۔ اس سوسائٹی کی مختلف شاخیں پورے ہندوستان میں بھی قائم کر دی گئیں۔ 1898 میں سر سید احمد خان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل ہندوؤں نے یو پی کے گورنر لیفٹیننٹ گورنر اینتھونی میک ڈونلڈ کو ایک یادداشت پیش کی کہ عدالتوں میں ہندی زبان اور رسم الخط کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ یہاں ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی لیفٹیننٹ گورنر ہیں جو مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، سخت مخالف تھے۔ انہوں نے مسلمان دشمنی میں ہندوؤں کو امید دلائی کہ یہ مطالبہ بآسانی منظور ہو جائے گا اور اس کو عملی جامہ اپریل 1900 میں یو پی میں عدالتوں میں ہندی زبان کے استعمال کی اجازت دے کر نافذ کر دیا۔ علی گڑھ کالج کے اعزازی سیکرٹری نواب محسن ملک نے اگست 1900 کو علی گڑھ میں اردو کی حمایت میں جلسہ منعقد کیا اور حکومت اور ہندوؤں کے رویہ پر سخت تنقید کی۔ گورنر میک ڈونلڈ پہلے ہی اس کے اقدام سے ناراض تھے۔ اب انہوں نے ہندوؤں کو یقین دلا دیا کہ ان کی ہر سطح پر حمایت کی جائے گی۔ اور خواتین و حضرات، یہ وہی گورنر ہیں جو مسلم دشمنی میں کافی مشہور تھے، لہذا ہندوؤں کو امید تھی کہ ان کا مطالبہ بآسانی منظور ہو جائے گا۔ اپریل 1900 میں ان کا مطالبہ یو پی میں کم از کم باقاعدہ طور پر منظور کر لیا گیا اور اردو کی جگہ ہندی زبان کے استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ مسلم زعماء مختلف اردو اخباروں اور رسالوں میں اردو کی حمایت میں مضامین لکھتے رہے۔ اردو اور ہندی کے حمایتیوں کے درمیان قلم کی جنگ کافی عرصہ تک جاری رہی۔ خواتین و حضرات، یہاں پر دو قومی نظریہ کا ذکر ضرور کریں گے ہم۔ مسلمانان ہند کی تاریخ میں اردو ہندی تنازع اپنے دوررس اثرات کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل رہا۔ سر سید احمد خان نے ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں ترک کر دیں۔ انہوں نے ہندوؤں کی اس تحریک کی پشت پر موجود مقاصد کو بخوبی بھانپ لیا کہ ہندو مسلمانوں کے تہذیبی اور ثقافتی ورثہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سر سید احمد خان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم۔ 20ویں صدی میں یہی دو قومی نظریہ قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔